جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا حکومت اور اپوزیشن اس وقت واقعی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہیں؟ اور کیا گو کی جو تحریکیں ہم نے ماضی میں بھی سنی پی ایم ایل این کی جب ہم ذکر کرتے ہیں، تو کیا واقعی ہی ان کا لانگ مارچ اب کسی کو گھر بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا؟ پھر ہم ذرا ججز پہ بھی استعفے دینے کی بات تھی. دیکھیے، ہم نے بڑی مشکل سے 20ویں ترمیم کے ذریعے آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے اتفاق رائے کی عبوری حکومت الیکشن کمیشن یہ بنوایا. ہم اگر آج استعفیٰ دیتے ہیں، جو کچھ لوگ چاہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ میجارٹی ان کے پاس ہے، وہ ایک اپنی مرضی کا لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑا کریں گے، اس سے مل کے الیکشن کمیشن بھی صاف اور عبوری حکومت بھی صاف. ہم اس لیے ہم وہاں نگران ہیں اور اپنا بہت مطالبہ کر رہے ہیں نا. عمران خان صاحب ہمارے تو 93 ایم این اے نا، ان کا ایک ہے لغاری صاحب. ان لغاری صاحب سے استعفیٰ نہیں لے رہے، ہمارے 93 استعفیٰ دے دیں، اس لیے کہ پھر پیپلز پارٹی اور عمران خان دونوں جو ہیں وہ مل کے وہ یہ چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی ڈیپینڈ کس پہ کرتی ہے؟ عمران خان. وہ یہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان مسلم لیگ نون کے اگر ووٹ توڑ دیں تو ہم وہ جو کرپشن کر رہے ہیں وہ اگلے 5 سال بھی جاری رکھیں. یہ ہے ان کی کوشش. وہ تو میرے خیال میں کرپشن کی بات ان کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو کرپشن ہے وہ تو آپ لوگوں کے گھر کی لونڈی ہے. آج کرپشن کے اس وقت جو پنجاب کے اندر ابھی میں اچھا اس بات پہ آپ عمران فاروق صاحب سے پروگرام کروا لیں. بڑی صاف سی بات ہے، میری آپ کی عوام کی کیا حیثیت ہے جن لوگوں نے فوجیوں سے پیسے کھا لیے ہیں؟ تو مجھے بتائیے کرپشن کی بات اچھی نہیں لگتی. اور پھر ہاں آئی جی بنائی کیا کہہ رہے ہیں، وہ مہران بینک سکینڈل ہے. یونس حبیب بیچارہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تازہ ترین واردات 32 ارب کا. ایسے نہ درمیان میں بولے عوام کو بات سننے دینا. لیپ ٹاپ کا ذکر ابھی اچھا لیپ ٹاپ اسکیم دیکھ لیجئے. ابھی انہوں نے فرنٹ مین ہے، ابھی میں آپ ان کو آن لائن لے لیجئے. غیاث الدین ہے میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کا 4.5 ارب کا پروجیکٹ تھا، اس کے اندر 1.5 ارب کا سیدھا حمزہ شہباز شریف کھا گیا. اچھا میں کہتا ہوں آپ کے ٹاپک سے ہم لوگ ہٹ جائیں گے. اب ایشو یہ ہے، دیکھیں ان لوگوں نے اعلان کیا کس سلسلے میں کہ جی یہ عدلیہ کے فیصلے پہ عمل نہیں کر رہے، اور اخلاقیات کا لیکچر کون دے رہی ہے؟ مسلم لیگ نون. بھائی آپ لوگ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اسی عدلیہ پہ حملے کیے، ججز نے جانیں بھاگ کر اپنی بچائیں. ہم لوگوں نے تو آج 3 دفعہ پی ایم بالکل آپ نے بحال کی، آپ یہ کریڈٹ لیتے ہیں. ڈیٹیل ججمنٹ کا آپ کو انتظار ہے. مجھے یہ ججمنٹ اس میں اگر آپ پہ ڈسکوالیفیکیشن لگ جاتی ہے دین ہائی مورل گراؤنڈز پہ اسی وقت آپ ریزائن کر دیں گے، یا پھر اسپیکر کو ریفرنس جانے کا انتظار ہوگا، یا اسپیکر کی فائنل اتھارٹی جو ہے اس کا انتظار ہوگا آپ کو. ہم کبھی عدالتوں سے نہیں لڑے، اس کے باوجود کہ عدلیہ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، خواہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہو، خواہ شہید لیکن پی ایم تو کہہ رہے ہیں ہم اکیلے نہیں جائیں گے، سب کو پھر ساتھ لے کے جائیں گے، تو پھر یہی ہوگا. اچھا نہیں میری گزارش سنیں نا، اب ٹائم کون سا رہ گیا ہے؟ الیکشن تھوڑا رہ گیا ہے، بجٹ پاس کرانا ہے. الیکشن ایئر ہے، یہ سارا اپنا کرتب، وہ ویسے بھی سرکسی شیئر جو ہوتا ہے نا وہ کرتب دکھانے کے لیے ہوتا ہے. یہ تو عوام کو دکھا رہے ہیں جی کہ ہم لوگ ریئل اپوزیشن ہیں. بھائی اندر بیٹھ کے اب ہمارے ساتھ کھانے بھی کھا رہے ہیں، ترامیم بھی آپ کہہ رہے ہیں، عمران خان سے ڈرتے ہو اور کہتے ہو جب اپوزیشن. یہ عمران خان کے دوست ہیں. چلیں یہ ان کے دوست. میں ہارون صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، یہ تو ایک لڑائی ہوگی جو ججمنٹ آئی، اس کے بعد ہم نے لڑائی دیکھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے. یہ ابھی انتظار ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا نا ججمنٹ نے کہیں اگر یہ ذکر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے، ہم آج یہ کہہ رہے ہیں سزا یافتہ. اچھا 9 سال میاں نواز شریف صاحب مجرم رہے، جدے میں رہے. آئین کی تشریح عدالت نے کر دی، آئین کی تشریح عدالت نے کر دی. مجھے ہارون صاحب سے ایک بڑا بڑا بات ہے، میاں نواز شریف کو اگر اس فوجی عدالت نے سزا دی تو میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں تھے، ایم این اے نہیں تھے، وہ الیکشن میں یہ وزیر اعظم کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نواز شریف اور ان کا کیا مقابلہ ہے؟ اچھا میں بات کی جواب دونوں بھائیوں کو نکال بار کیا. اب بات دونوں بھائی الیکشن میں یہ کہتا ہوں دونوں بھائی الیکشن نہیں لڑ سکے. ججز نے سزا دی ہے وزیر اعظم گیلانی صاحب کو، اصل میں توہین عدالت ان ججز نے کی ہے. اب میری بات سن لیے، انہوں نے آئین کے خلاف فیصلہ دیا ہے، لیکن ان باتوں کے باوجود پاکستان کو سنبھالنے کی ذمہ داری صرف آپ نے سنبھالنا ہے. اور کرپشن پہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہی حق ہے. واقعی ہارون صاحب یہ جو ابھی یہ آئینی ایک فیصلہ آ گیا اور اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ توہین ان ججز نے کہ مجھے یہ سمجھا دیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا ایک اپیل کا، ٹھیک ہے اپیل کے لیے ایک بینچ بنے گا، اس میں ججز کم ہے، 2 ایڈ ہاک ججز، 1 ایڈیشنل، اس کا بھی ایک آئینی طریقہ کار ہے. تو کیا حکومت اب اس میں گڑبڑ کرے گی اور ان کو پھنسانے کی کوشش کی جائے گی، یا اس سے ٹائم گین کیا جائے گا؟ دیکھیے ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. پبلک اوپینین، پبلک بہت نسبتاً بالغ نظر ہو چکی ہے. اس میں اگر ججوں کی تاخیر کریں گے تو یہ فیصلہ تو اپنی جگہ قائم رہے گا نا. اسے زرداری صاحب کی اور گیلانی صاحب کی پیپلز پارٹی کی پوزیشن خراب ہوتی جائے گی. میرا خیال ہے کہ حکومت اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی. وہ جو نام بھیجیں اگر بالفرض ایڈ ہاک ججز وہی ریٹائرڈ میں ارینجمنٹ ہو جائے گا ان ٹیکنیکلٹیز
چیز انگلیاں کو اٹھیں گی؟ جو لا ایکسپرٹس ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں، میں اس پہ کوئی حتمی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ کوئی اس کا راستہ نکلے گا اور ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی. میرا یہ بھی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی مینٹلی پریپیئر ہو چکی ہے نیا وزیر اعظم لانے کے لیے، اور اس میں اس کی مدد کی جانی چاہیے. نئے الیکشن کا راستہ ہموار کیا جائے، ان کو نیا وزیر اعظم لانے کا موقع دیا جائے. ایجیٹیشن وغیرہ اول تو میرے خیال میں ہوگا ہی نہیں، ہوگا تو اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فیصلہ تو کرنا ہے عدالت کو، گلیوں میں کیا فیصلہ کرنا ہے؟ لیکن سر مجھے یہ سمجھا دیں، ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد لائیں گے یا اس سے پہلے لے کے آئیں گے؟ ڈیٹیل ججمنٹ کے سے پہلے لائیں گے یا اس کے بعد لائیں گے؟ ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیٹیل ججمنٹ کا تو وہ allegation لگتا ہے تو انتظار گھر چلے کریں گے جائیں نا. دیکھیں جی، زرداری صاحب بہت شروڈ پلیئر ہیں، وہ انہوں نے ان کو خود سب کو اپنے حلیفوں کو استعمال کیا، نواز شریف صاحب کو بھی استعمال کیا 4 سال. اس مارشاء اللہ کا خوف، فوج کا خوف پیدا کر کے جو موجود ہی نہیں تھا. یہ تو مارشاء اللہ کے لیے تو کوئی حالات ہی نہیں ہے. فوج کو سبق مل گیا اور بڑا اچھا ملا ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ دخل دیں. گزارش یہ ہے کہ جائیں گی چیزیں الیکشن ہی کی طرف. یہ ایجیٹیشن وغیرہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا. اور اگر ہو تو بتائیے کہ پہلے ملک میں بجلی ہے نہیں، بجلی ہے نہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہمارا 60% ٹیکسٹائل ہماری بنگلہ دیش منتقل ہو گئی ہے، کیپٹل فلائٹ ہے. یہ جو سیاسی لیڈر لڑتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے اس لڑائی کی قیمت کیا ہے. یہ روز روز کا ایجیٹیشن ٹھیک نہیں. ایجیٹیشن حق ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی غیر قانونی کام ہے، غیر آئینی کام ہے. پرامن جدوجہد اگر کریں، لیکن کیوں نہیں بیٹھ کے یہ طے کر لیتے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں ایشوز ہیں کیا؟ بیٹھ کے طے کر لیں. انا پرستی کا مسئلہ ہے، پلے کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، شوبدہ بازی کرتے ہیں. یہ کوئی سیاست ہے؟ کیا آئین سپریم ہے یا عدالت سپریم ہے؟ دیکھیں، آئین جو ہے اس کے اکاٹمی آف پاور ہے. تمام ادارے آئین کے تابع ہیں. آئین کی تشریح کون کرتا ہے؟ چلیں تشریح عدالتیں کرتی ہیں، لیکن عدالتیں قانون بناتی نہیں ہیں. میں آپ کو گزارش کر دوں، میں صرف لیکن عدالتیں فیصلے تو دیتی ہیں جن کے بارے ہر حال میں عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. اگر عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو تو معاشرے میں عدالت کی تو پھیلتی ہے نا. فیصلے نہیں کرنے چاہیے جو امپلیمنٹ نہ ہو سکے. اب مجھے گزارش کر لینے دیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالت کو فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا آپ آئین سے متصادم فیصلہ کریں گے. سن تو لینے میری بات سنیں. میں عدالت یہ لگا رہے ہیں کہ عدلیہ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے. اب یہ عدالتی معاشرہ لگوانا چاہتے ہیں، ان سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو عدلیہ کے تابع کر دیے جائے. ہماری گزارش صرف آسما صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مجھے بتائیے کہ ججمنٹ آئے گی. اچھا، ڈسکوالیفیکیشن کا تو چیپٹر یہ الگ سے ہے. وہ ٹھیک ہے، اسپیکر کو ریفرنس جائے گا، اسپیکر اس پہ دیکھیں گے، غور کریں گے، الیکشن کمیشن میں جائیں گے، وہ ایک لمبا پروسیس. اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر آئینی. بار بار پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے فیصلہ غیر آئینی، غیر قانونی. مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. تحریک نہیں چلے گی. ایک جملہ آپ کی تحریک نہیں چلے گی تو انہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ لیکن جو ہارون صاحب نے بات کی کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے نئے وزیر اعظم کے لیے، مجھے بریک لینی ہے، نئے وزیر اعظم کے لیے سپورٹ کرنی چاہیے، تو کیا واقعی نیا وزیر اعظم چن لیا گیا ہے اور عدالتی جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس سے پہلے یہ ایسا فیصلہ اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد.